بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 54 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو یہ جو خاتمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آخر کے اندر جو فہرست لگی ہوئی ہے اس پر نظر دوڑائیں، تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے، ایک پتہ چل جائے کہ ابھی تک جو ہم نے کتاب پڑھ لی ہے وہ کتنی پڑھ لی ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں پڑھ لی ہیں، اور آئندہ جو صفحات کتاب کے رہتے ہیں اس کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو نحو کی کتاب ہے، تو اس کے اندر ہم نے جس طرح شروع میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسم، فعل اور حرف تین چیزوں پر خصوصاً بحث کی جاتی ہے۔ تو اسم کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی ہوئی تھی، تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ القسم الاول فی الاسم یہ ہم نے شروع کی۔ پھر اسم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ معرب اور مبنی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو معرب کے حوالے سے پہلے بات شروع ہوئی، پھر اس کے تحت مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر اسی طرح خاتمہ، اس کے اندر توابع وغیرہ تھے۔ پھر الباب الثانی اسم مبنی کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہم خاتمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو مسائل بیان کیے جائیں گے، احکام بیان کیے جائیں گے، وہ معرب و مبنی کے علاوہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 10 فصلیں ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں سے سبق نمبر 54، اور پھر ہمارا اسی خاتمے کی جو آخری فصل ہوگی اس میں تفضیل کے حوالے سے سبق نمبر 63۔ تو یوں سبق نمبر 63 تک ہمارا یہ جو اسم والی بحث ہے وہ انشاءاللہ عز و جل کلیئر ہو جائے گی۔ پھر آگے فعل کی اقسام، یعنی القسم الثانی جو فعل کے بارے میں ہے، تو اس کی 11 فصلیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی غالباً 11 ہی اسباق میں انشاءاللہ آئیں گی۔ پھر اسی طرح آگے حروف کی بحث ہے، تو اس کی 17 جو فصلیں ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ 17 اسباق کے اندر آئیں، تو یوں ہماری جو کتاب ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو بہرحال ابھی جو ہمارا خاتمہ ہے اسم سے ریلیٹڈ، تو وہ میں نے ابھی خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ کس انداز میں یہ خاتمہ ہے۔ خاتمہ کتاب کا بھی ہوتا ہے، یہاں پر کتاب کا خاتمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو اسم کی بحث جاری ہے اور اسم کے آخری مراحل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں مزید 10 اسباق، ایک سبق آج کا ہو جائے گا، اس کے اندر پہلی فصل بھی ہم پڑھ لیں گے، اور بقیہ 9 فصلیں مزید آئیں گی 9 اسباق کے اندر۔ تو اس طرح ہمارا یہ اسم کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بعض ٹاپک لمبے بھی ہوتے ہیں، طویل بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ آگے والا جو سبق ہے اسماء اعداد، یہ کافی طویل سبق ہے، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ سبق کو، یعنی ایک ٹاپک کو ایک سبق کے اندر کلیئر کیا جائے، تاکہ بعد میں جو اسٹوڈنٹ سرچ کرنے میں، تلاش کرنے میں ان کو یوٹیوب سے یا دیگر جو ذرائع ہمارے ان سے لینے میں آسانی رہے، تاکہ جو بھی ایک ویڈیو دیکھیں ان کو ایک پورا ٹاپک مل سکے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء، فرماتے ہیں کہ اور خاتمہ اسم کے بقیہ احکام کے بارے میں اور اس کے لواحق کے بارے میں، یعنی اسم کے احکام اور اسم کے جو لواحقات ہیں ان کے جو بقیہ احکام ہیں۔ سور لفظ آپ نے سنا ہوگا، جھوٹے پانی کو جس طرح آپ نے استعمال کیا نور الرضا کے اندر اس عبارت کو، لفظ کو، تو سور کہتے ہیں جھوٹے کو، تو کسی کا مطلب استعمال شدہ جھوٹا پانی۔ تو اب سور سے اگر اس کو مانا جائے تو سائر، تو مطلب ہوگا کہ بقیہ، ٹھیک ہے، بقیہ احکام۔ تو اب یہاں پر اسم کے اور اس کے جو لواحق ہیں ان کے جو بقیہ احکام ہیں وہ اس خاتمے کے اندر بیان کیے جائیں گے، جس طرح میں نے ابھی اوپر ڈیٹیل عرض کی، خلاصہ جو فہرست کے اندر، کہ مبنی اور معرب اور اسی طرح دیگر جو چیزیں اسم کے حوالے سے وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے پڑھ لی ہیں، لیکن پھر بھی جو چیزیں ایکسٹرا بچ گئی ہیں اسم کے حوالے سے، چونکہ ابھی خاتمہ ہم کر رہے ہیں اس ٹاپک کا، اس جو اسم والے ٹاپک کو سم اپ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جو چیزیں بچ گئی ہیں تو وہ خاتمے کے طور پر یہاں پر 10 فصلوں کے اندر انشاءاللہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ اسم کے اور اسم کے جو لواحق ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بقیہ احکام ہیں ان کے بارے میں یہ خاتمہ ہے۔ اب سائر کے آگے صفت لگا رہے ہیں، کہتے ہیں غیر الاعراب والبناء، یہ احکام جو بقیہ ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ کہتے ہیں اعراب، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ، یعنی وہ ایسے احکام ہوں گے جو معرب و مبنی ہونے کے علاوہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوبارہ سماعت کریں ترجمہ، کہ
اور خاتمہ اسم کے بقیہ احکام اور اس کے لواحق یعنی اسم کے لواحق کے بقیہ احکام کے بارے میں ہے، اسم کے بقیہ احکام اور اس کے لواحق کے بارے میں ہے، سوائے معرب اور مبنی ہونے کے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ یہاں پر آگے بحث آ رہی ہے۔ اب ان کے اندر کتنی چیزیں شامل ہوں گی، کتنی فصلیں ہوں گی، کہتے ہیں وفیہا فصول، فیہا کی جو ضمیر کا مرجع وہ خاتمہ، اسی وجہ سے مؤنث لے کے آئے اس کو، تو فرمایا کہ اس میں یعنی خاتمے کے اندر فصول چند فصلیں ہیں۔ اب وہ کتنی فصلیں ہیں وہ آپ نے فہرست کے اندر بھی ملاحظہ کر لیا، اور ویسے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر 10 فصلیں ہوں گی۔ آخری ہماری غالباً اس میں تبدیل کے حوالے سے سبق نمبر 63 غالباً بنے گا، اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے ان 10 فصلوں میں سے جو سب سے پہلی فصل ہے وہ آج کے سبق کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلم ان الاسم علی قسمین معرفۃ و نکرۃ، اور تو جان لے بے شک اسم 2 قسموں پر ہے، یعنی اسم کی 2 قسمیں ہیں یا اسم 2 قسموں پر ہے۔ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں معرفۃ و نکرۃ، نمبر 1 معرفہ اور نمبر 2 نکرہ۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسم کی جس طرح یہاں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح آگے اسم کی جناب اسم مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے، اسی طرح دیگر جو تقسیم کری آگے ہم پڑھیں گے یا پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے، جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو یہ آپ نے ذہن میں چھوٹی سی بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی تقسیم کاری ہو رہی ہوگی تو وہاں کسی نہ کسی جہت سے ہوتی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب یہاں پر اسم کی 2 قسمیں ہیں تو یہ کس حساب سے ہیں؟ تو یہاں پر ہیں عموم اور خصوص کے اعتبار سے، یعنی ایک چیز عام ہے سب کو شامل ہے یا ایک ہی فرد کو شامل ہے خاص ہے، تو یہ جو عموم اور خصوص ہوتا ہے، خاص اور عام والی بات ہوتی ہے، اس حساب سے اسم کی کتنی قسمیں بن جاتی ہیں، کتنی تقسیم کاری ہوتی ہے اس کے آگے، تو وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بے شک اسم 2 قسموں پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس طرح بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور لفظی ترجمہ دیکھیں تو اسم بے شک اسم 2 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 2 قسموں پر تقسیم کاری ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ خصوص اور عموم کے اعتبار سے ہے۔ اب آگے 2 قسمیں ہیں تو دونوں کی انہوں نے آگے لف و نشر مرتب کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو معرفۃ و نکرۃ، نمبر 1 ہے معرفہ اور نمبر 2 ہے نکرہ۔ اب اس کی جو اجمال کے بعد تفصیل ہے تو اس کی ترکیب 3 حوالے سے کی جاتی ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، کس انداز میں ترکیب کی جاتی ہے یہ بھی آپ کو میں نے عرض کیا ہوا ہے۔ اب پہلی ہے معرفہ، دوسری ہے نکرہ، تو پھر لف و نشر مرتب کے طور پر ان کے آگے مزید وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں المعرفۃ اسم وضع لشیء معین۔ اب سب سے پہلے انہوں نے معرفہ پر جو حاشیہ نمبر 1 لگایا ہے وہاں پر بھی کچھ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں یہ مصدر ہے معرفۃ، جس طرح کہ آپ کو بھی پتا ہے، تو معرفۃ اس کا اس میں مفعول آتا ہے معرف، جس طرح کہ آگے استعمال ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں معرفہ جو مصدر ہے اس کا معنی ہے فارسی کے اندر شناختن، لیکن کہتے ہیں یہ جو معنی ہے یہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ المعرف، یہ معرف جو ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح آگے معرب باللام، معرب بالندا وغیرہ آگے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ جو معرف ہے یہ اصطلاحی طور پر اس کو اس معنی میں لیا، یعنی جس کو معرفہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر المعرفۃ بمعنی المعرف، یعنی جو معرفہ، یعنی جس طرح معرفۃ و نکرۃ، یہ جو معرفہ اور نکرہ کی بات ہوئی تو یہاں پر یہ معرف کے معنی میں ہے، یعنی جس کو معرفہ کیا گیا یا جس کو نکرہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، تو اسم 2 قسموں پر ہے، معرف یعنی جس کو معرفہ کیا گیا، اور نکرہ جس کو نکرہ کیا گیا، یعنی اس کی بھی آگے بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا آگے جو تعریف کے اندر کہ معرفہ وہ اسم ہے کہ جس کو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو کسی معین شے کے لیے۔ اب یہاں پر معین پر انہوں نے جو حاشیہ لگایا ہے یہاں پر بھی بہت زبردست معلوماتی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بشیء معین، اب یہاں پر یہ جو شے معین کا ذکر کیا گیا کہتے ہیں یہ عام ہے، یعنی عام، ٹھیک ہے، عام ہے، یعنی ایک اس کے اندر ایک تعمیم ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں یا تو فرد معین ہو سکتا ہے، جس طرح زید والرجل اور رجل،
یا پھر کہتے ہیں جنس معین بھی ہو سکتا ہے، جیسے اسامہ، اب یہ شیر جو ہے شیر کی جنس کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اسامہ۔ اسی طرح جماعت معینہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جمعی افراد کو یا اس کے بعض افراد کو شامل ہوگا، یعنی جس طرح الف لام استغراق یا جو معہود ہے عہد، تو یہاں جو استعمال ہو رہا ہوگا تو اس لحاظ سے اس کے اندر کنڈیشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی معرفہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے جس کو معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر اس کے اندر تعمیم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پہ آگے جو عبارت لے کے آ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے ہو سکتا ہے ذہن میں سوال بھی آئے، اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَهِيَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ الْمُضْمَرَاتُ وَالْأَعْلَامُ وَالْمُبْهَمَاتُ أَعْنِي أَسْمَاءَ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ وَالْمُضَافُ إِلَىٰ أَحَدِهَا إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً وَالْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ۔ یہاں تک عبارت میں نے پڑھی ہے، تو کہتے ہیں کہ واہیہ، یا مطلب معرفہ کی طرف اس کو لوٹائیں، تو مطلب معرفہ کے پیچھے بات ہوئی تھی کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، پھر پہلے کو لیا معرفہ کو، معرفہ کی تعریف بیان کی، اب معرفہ کے آگے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واہیہ ستۃ اقسام، اور یہ 6 قسمیں ہیں، یہ جو معرفہ ہے یہ 6 قسمیں ہیں۔ اب 6 قسمیں ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو بیسک کتاب پڑھی ہے اردو کے اندر، یا کوئی بھی بیسک ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے نحو کی، تو وہاں تو معرفہ کی 7 اقسام بیان کی جاتی ہیں، تو یہاں پر 6 کہہ کر ہمیں شش و پنج میں مبتلا کیوں کیا گیا؟ تو یہ شش و پنج میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ عبارات کے اندر اجمال کے لیے یہاں پر لے آئے، یا ایک ویسے جو ایک چیز ایک حساب سے تھی تو اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ جیسے پہلی ہے المزمرات، مزمر، اس کے اوپر پورا جو البحث الثانی تھی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے مبنی کے حوالے سے، وہاں پر ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول، یہ جو 3 باتیں آگے آ رہی ہیں، تو ان کی پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے، ضمیریں کون کون سی ہیں، پھر ضمیر اور مزمر یہ کیا ہوتا ہے، ان کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر کتنی قسم کی ہوتی ہیں، پھر جو بھی ڈیٹیل تھی مزمر کے اندر، ضمیر کے اندر، وہاں پر ہم نے پڑھ لی ہے۔ پھر اسی طرح اسماء اشارات بھی پیچھے گزر چکے ہیں، وہاں پر اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے کہ یہ کس طرح بنتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا ان کا کارنامہ ہوتا ہے، اسی طرح موصولات کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سمپل ان کا یہاں پر ہم ان نام پڑھیں گے سبق کے طور پر۔ تو بہرحال 6 قسمیں ہیں، تو پہلی کون سی ہے؟ المزمرات، ضمیر، ٹھیک ہے، ضمیر مزمرات۔ والاعلام، علم کی جمع اعلام، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے والمبہمات، مبہمات۔ اب مبہمات یہاں پر جو 7 کو 6 بنایا گیا ہے، یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، اصل میں وہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ یہاں پر چونکہ دونوں کے اندر ایک محتاجگی ہوتی ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مشار اللہ، ٹھیک ہے، اس کی طرف حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اسم موصولات ہے تو وہاں پر صلے کے بغیر کام نہیں چلتا، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ چونکہ مبہم ہوتی ہیں تو مبہمات اکٹھا نام لے کر ان کے اندر دونوں کو شامل کر دیا۔ آنی سے پھر اس کی وضاحت بھی یہی کی ہے نا کہ آنی اسماء الاشارات والموصولات، یعنی مبہمات سے ہماری مراد کیا ہے، یعنی کہتے ہیں میری مراد، یعنی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میری مراد تو اشارات ہیں اور موصولات ہیں، یعنی اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ اب یہی انہوں نے حاشیہ نمبر 3 کے اندر دونوں چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ان کو مبہمات کیوں کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے جو چوتھی چیز، پہلی ٹوٹل 6 چیزیں اس کتاب کے حساب سے ہیں، تو پہلی ہوگی مزمرات، دوسری اعلام یعنی علم کے طور پر جو ہوتی ہے علم کی جمع، تیسری مبہمات، تیسری کے تحت 2 چیزیں شامل ہوگی، لیکن یہاں اس حساب سے ہم 6 پڑھیں گے تو چونکہ اس لیے تیسری، چوتھی ہے المعرف باللام، یعنی وہ معرفہ جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، المعرف باللام یعنی لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا، تو معرفہ معرف کے معنی میں ہے جس طرح اوپر آپ نے سماعت کیا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے جو چیز دیکھنی ہے حاشیہ نمبر 4 کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ المعرف باللام یعنی لام کے ذریعے جو معرفہ کیا گیا ہو، تو یہ جو چوتھی قسم کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس حساب سے لام ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں خواہ وہ لام عہد خارجی کے لیے ہو، جس طرح اس کی 2 مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر خواہ وہ کہتے ہیں جنس کے لیے ہو، اس کی بھی انہوں نے مثال دی ہے۔
پھر خواہ وہ استغراق کے لیے ہو، اس کی بھی مثال دی ہے. یہ وقت کی بچت کے لیے میں آپ کے سامنے مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو اور پھر کہتے ہیں کہ بہرحال جو لام زائدہ ہے تو یہ تو لفظ کی تحسین تزیین کے لیے ہوتا ہے، تو یہ تعریف کے لیے نہیں ہوتا. جس طرح اس کے آگے مثال بھی دے رہے ہیں. ویسے قاعدہ پہلے آپ ذہن میں رکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ قاعدہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. اس کی بڑی پیاری وجہ بھی آئی تھی غالباً کسی سبق کے تحت، مجھے سبق یاد نہیں، بہت پیارا وہاں پر قاعدہ حاشیے میں بیان کیا گیا تھا، تو وہ میں نے خود پہلی دفعہ پڑھا. تو بہرحال یہاں پر نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. اب یہاں پر ہے اللئیم، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللئیم يَسُبُّنِي. اب یہاں پر اللئیم ہے تو دیکھنے میں تو معرفہ بن رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے. ویسے تو لئیم گھٹیا آدمی کو کہتے ہیں جو بد چالن ہوتا ہے یا مطلب اچھا آدمی نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر آ گیا ہے الف لام. تو اب الف لام آ گیا ہے لیکن آگے ہے جملہ یسبونی، ٹھیک ہے. تو معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، یعنی دیکھنے میں اگر ہم اس کو معرفہ دیکھیں الف لام کے ساتھ تو معرفہ کے بعد آ رہا ہے جملہ، اور ترجمہ اور جو اس عبارت کی ترکیب ہے وہ ہے موصوف صفت والی، یعنی موصوف اور آگے جملہ صفت. لیکن پھر اس کو صفت کیوں بنایا؟ حالانکہ نکرہ جو جملہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. نکرہ کے حکم میں ہوا تو معرفہ کی نکرہ صفت کیسے بن گئی؟ تو ویسے تو قاعدہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نکرہ کے بعد جملہ ہو تو موصوف صفت بن سکتے ہیں، بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نکرہ بھی نکرہ ہے اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا دونوں کے اندر مطابقت پائے گی. لیکن یہاں پر معرفہ دیکھنے میں تو معرفہ ہے، یسبونی نکرہ ہے، تو پھر اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو الف لام ہے یہ معرفہ نہیں بناتا. کیوں نہیں بناتا؟ کیونکہ یہ الف لام زائد ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ نکرہ ہی ہے، لہٰذا نکرہ کے بعد جملہ ہے تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت والی ترکیب بن سکتی ہے اور بنے گی، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر اعتراض نیچے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَتْعَرَّض، یعنی مصنف نے میم والی یعنی میم کے ذریعے بھی، یعنی الف لام جس طرح معرب باللام کہا، معرب بالمیم کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے. جس طرح یہ شروع میں بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ بعض احادیث کے اندر میم کے ساتھ بھی معرفہ، یعنی جس طرح الف لام ہے تو وہاں پر الف، جس طرح آگے حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے لیس من البر، ویسے ہے لیس من البر، تو یہاں پر الف لام کی جگہ پر الف کے بعد میم لکھا ہوا ہے. تو یعنی یہی بات پیچھے کر رہے ہیں کہ لیس للمعرف بالمیم، یعنی اس بات کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ معرب باللام کہا ہے مصنف نے، ماتن نے، معرب بالمیم کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لام سے ہی بدلا ہوا تو اس لیے اس کی طرف مصنف نہیں گئے. اچھا جی، اگلے صفحے پر آ جائیں. کہتے ہیں والمضاف الی احدھا اضافۃ معنویۃ، کہتے ہیں کہ اور مضاف الی احدھا یعنی ان میں سے کسی کی طرف اضافت کر دینا، اضافت معنویہ کے طور پر. اب الی احدھا ہا کا مرجع ہے، یعنی جو پیچھے والی چیزیں بیان ہو چکی ہیں نا، یعنی مضمرات، اعلام، اسم اشارات، اسم موصولات اور معرب باللام، یعنی ٹوٹل 5 ہیں. یعنی اس کتاب کے حساب سے 4 ہیں، ویسے 5 پیچھے گزر چکی ہیں. چھٹی یہ ہے معرفہ کی چھٹی قسم مضاف الی احدھا، یعنی پہلے جو مضاف الی احدھا سے پہلے والی جو 5 قسمیں گزر چکی ہیں تو ان میں سے کسی کی طرف کوئی چیز آپ مضاف کر دیں گے تو اب اس کی طرف جو اضافت کریں گے وہ اضافت، پھر اضافت کی بھی 2 قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ بھی ہوتی ہے، اضافت معنویہ بھی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کون سی اضافت کرنی ہے یہ انہوں نے خود ہی آگے اس کی صفت لگا دی اضافت کی. کہتے ہیں اضافت معنویہ کے طور پر، یعنی کسی چیز کو ان میں سے کسی کی طرف، یعنی پہلی جو 4 قسمیں یا 5 قسمیں پچھلے صفحے پر گزر چکی ہیں ان کی طرف آپ کسی کو اضافت معنویہ کے طور پر اس کی طرف کی نسبت کر دیں. تو اضافت جب کریں گے اضافت معنویہ کے طور پر تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہوگی معنویہ کے طور پر تو یہ بھی معرفہ بنا دے گی. اب آپ کو پتہ ہے اضافت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ. اضافت لفظیہ تخفیف کا تو فائدہ دیتی ہے، معرفہ بنانے کا فائدہ دیتی نہیں ہے، تعریف کا فائدہ ہی نہیں دیتی، تو اس لیے اضافت معنویہ کی قید لگائی. اب مزید اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارا صفحہ نمبر اسی کتاب کا 107 اور یہ سبق نمبر ہمارا 37 گزرا ہے، ٹھیک ہے، المقصد الثالث کے اندر. تو وہاں پر پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ کافی آپ کو معلومات ملے گی اگر آپ نے نہیں سنا ہمارا سبق. تو ویسے اگر کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً آپ نے وہ پڑھا ہوگا.
تو پھر بھی اگر ذہن میں نہیں ہے وہ ٹاپک لفظیہ اور معنویہ والا تو وہ ضرور ایک دفعہ دہرا لیں، اور یہ بھی ایک ذہن میں اپنا ایک اصول بنا لیں اور ایک اپنی نیچر بنا لیں کہ درس و تدریس کے اندر یا پڑھنے پڑھانے کے اندر جب کسی چیز کی ضرورت پڑے نا، یعنی جس طرح ابھی ہمیں یہ ضرورت پڑی کہ اضافت معنویہ، اب یہاں پر جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، آج کا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کی گئی، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو پڑھ چکے ہوں تو وہ بھی ہمیں دہرا لینی چاہیے۔ جس طرح مثال کے طور پر آج کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ سبق تو ہمیں سمجھ آ گیا اس کی ڈیٹیل کے بغیر بھی، لیکن پھر بھی ہم اپنی نالج کے لیے، اپنے علم کی مزید بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے مزید اس ٹاپک کو وہاں سے پڑھ لیں گے تو اس طرح مزید 4 چاند لگ جائیں گے، بلکہ مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سبق سے ریلیٹڈ مختلف جگہوں سے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو خواہ وہ آپ نے پہلے چیز پڑھ لی ہو پھر بھی دہرا لیں، اگر نہیں پڑھی تو پھر اس کی جستجو میں ہونا چاہیے، مختلف کتابوں سے، فہرست وغیرہ سے ڈھونڈتے رہیں، اس طرح کافی انشاءاللہ آپ کو کتب کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال والمضاف الی احدھا اضافۃ معنویۃ، اور ان میں سے کسی کی طرف مضاف کرنا یعنی اضافت کرنا، اضافت کون سی ہے؟ اضافت معنویہ۔ اب یہ اضافۃ معنویۃ یہ آپس میں تو موصول صفت ہیں، لیکن یہ مضاف کا یہ مفعول مطلق بن جائیں گے، یہی ترکیب انہوں نے نیچے حاشیے میں بیان کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس کی پھر مثالیں بھی لگا لیں۔ مثال کے طور پر غلام ہے، اس کی ہم نے اضافت کرنی ہے، تو کس کی طرف کرنی ہے؟ الی احدھا، یعنی جو پچھلے صفحے پر چیزیں گزر چکی ہیں ان کی طرف۔ تو اب غلام لفظ ہے، ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں ضمیر کی طرف۔ مضمرات ہے تو کوئی بھی ضمیر لگا لیں، مثال کے طور پر یا ضمیر ہے تو غلامی، اب یہاں پر غلامی یا ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو اب یہ غلام بھی معرفہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی معرفہ جو معرفہ کی قسم ہے پہلی اس کی طرف اضافت ہوئی۔ اگر علم مراد لے لیں یعنی زید، عمر، بکر جو بھی ہے تو اس کی طرف اگر غلام کی اضافت کر دیں، جیسے غلام زیدن، غلام بکرن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی معرفہ بن جائے گا دوسری قسم کے حساب سے۔ پھر کہا مبہمات کی طرف، یعنی اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ حاضہ ہے تو غلام حاضہ، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اشارہ کی طرف اضافت کی تو یہ بھی معرفہ غلام بن گیا۔ اسی طرح اس میں موصول ہے تو اس میں موصول کوئی بھی لے لیں، الذی وغیرہ، تو غلام الذی ضربک، یا اسی طرح کوئی بھی آپ مثال لگانا چاہیں تو اس مثال کے شروع میں غلام لگا لیں، نہیں نکرہ لگا لیں، وہ معرفہ بن جائے گا، اس کی اضافت کرنی ہے اضافت معنویہ کے طور پر۔ اس میں موصول کی بھی مثال ہوگی۔ پھر ہے معرب باللام، تو معرب باللام یعنی غلام الرجل، یعنی الرجل یہ جو معرب باللام ہے، تو اب غلام جو ہے تو یہ نکرہ ہے تو اس کی اضافت اس کی طرف کر دیں گے الرجل کی طرف، تو یہ کون سی مثال بن جائے گی کہ یعنی ایک لفظ کی یعنی اضافت کی ہے ہم نے معرب باللام کی طرف۔ تو یوں میں نے سب کی مثالوں کے ساتھ آپ کو وضاحت کر دی کہ کس طرح المضاف الی احدھا اضافۃ معنویۃ کی مراد ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر انہوں نے حاشیہ نمبر 2 کے اندر یعنی اضافۃ معنویۃ، یہاں پر انہوں نے اچھا ایک تو بات یہ الی احدھا والمضاف الی احدھا کا انہوں نے حاشیہ نمبر 1 کے اندر بیان کیا کہ یعنی آگے والا جو آ رہا ہے معرب بالندا اس کو کیوں نہیں شامل کیا، یعنی اس کی طرف بھی اضافت کرتے تھے اضافت معنویہ کے طور پر تو وہ بھی چلو معرفہ بن جاتا، یعنی اس کو بھی شامل کر لیتے، اس کو کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں اس کی طرف یہ چیز ممتنع ہے، منع ہے۔ اچھا دوسرا حاشیہ جو ہے یہاں پر جو اضافت کہا ہے تو کہتے ہیں کہ اضافت کی کچھ صورتیں ہیں کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں خواہ وہ بلا واسطہ اضافت آپ ہو، یعنی جس طرح غلام زید، او بھی واسطتین، یا پھر ایک واسطے کے ذریعے ہو، جیسے کہتے ہیں نحو فرس غلام زیدن، یا پھر 2 واسطوں کے ذریعے، او بھی واسطتین یعنی 2 واسطوں کے ذریعے ہو، جیسے کہتے ہیں وجہ فرس غلام زیدن، یا پھر چند واسطوں کے ذریعے ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جیسے لجام وجہ فرس غلام۔ اسی طرح اچھا یہاں تک بات ہوئی، اب یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یعنی واسطہ ہو یا نہ ہو، یا ایک ہو یا 2 ہو یا چند ہو، تو اس طرح بھی وہ مطلب اضافت معنویہ وغیرہ کا آپ کو فائدہ مل جائے گا تعریف وغیرہ کا۔ لیکن کہتے ہیں کہ نحو، مثلو، غیرو، شبہ، اسی طرح چند کچھ اور بھی الفاظ ہیں کہ جو متوغل الابہام ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے اندر گویا کہتے ہیں کہ نکارت کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یعنی ان کے اوپر آپ جتنا مرضی پالش اور یہ پینٹ وغیرہ کر لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ نہیں معرفہ بنتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح اور بھی آپ کو مثالیں یہ خلاصۃ النحو کے آخر میں بھی لکھی ہوئی مل جائیں گی، جو بیسک ہماری کتاب ہے. اسی طرح دیگر آپ بکس کے اندر دیکھیں گے حواشی وغیرہ کے اندر، تو اس طرح آپ کو الفاظ وغیرہ مل جائیں گے کہ جن کے اندر نکارت جو ہوتی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، یعنی متوغل الابہام ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ابہام جو بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ بنتے ہی نہیں ہیں. آگے کہتے ہیں والمعرف بالنداء، ندا کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو، یعنی جس کو معرفہ کیا گیا ہو ندا کے ذریعے. اب اس کی مثال کے ذریعے انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. جیسے کہتے ہیں یا رجل، اب میرے سامنے کوئی شخص ہو، اس کا نام مجھے نہ آتا ہو، تو میں اس کو یا رجل کہوں، تو اب اگرچہ مجھے اس کا نام نہیں آتا، رجل میں نے نکرہ لے کے آیا ہوں، لیکن یہ میں اس کو معین کر رہا ہوں، تعین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اندہ قصد تعینی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اندھا ہو، نابینا ہو، اور وہ کسی کو پکارے، اب اس کے لیے تو کوئی بندہ مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ وہ کس کو پکار رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ کنویں میں گرنے جا رہا ہے نابینا، یا اسی طرح کوئی روڈ پر کراس کرنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ اگر کسی کو ندا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی معین نہیں ہے، تو وہ جس کو بھی کہے گا یا کے ساتھ، تو اگرچہ وہ حرف ندا لے کے آ رہا ہے، یا رجل سے تو معرفہ بن گیا، کیونکہ وہاں پر اندہ قصد تعین، یعنی وہاں پر تعین والا معاملہ تھا. لیکن عدم تعین کے وقت یہ نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ اندھا بندہ کہے کہ یا رجلا خذ بیدی، کہ اے کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ، میرا ہاتھ تھام. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ نکرہ ہی ہوگا، معرفہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں پر تعین کا قصد نہیں ہے، اوپر تعین کا قصد تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب یہاں تک جو ہماری سبق کی بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر میں نے جس طرح شروع میں عرض کر دیا کہ نکرہ کی 6 قسمیں ہیں، تو ان میں سے ضمیریں، اسی طرح اسم اشارہ، اسم موصول، ان کی مبنی کے تحت ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو تو اس کی تفصیل کی وضاحت ہے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی نکرہ کو لام کے ذریعے معرفہ کر دیا گیا تو وہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو المضاف الی احدہا، اس کی وضاحت ویسے ہی ہوگی. اب رہی ان اقسام میں سے علم کی بات. علم کی جو بات ہے اس کی ڈیٹیل پہلے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہی اس کی یعنی تعریف علم کی پہلے کہیں گزری نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کی تعریف آگے باقاعدہ خود ہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں والعلم ما ودی لشیء معین لا يتناول غیرہ بوضع واحد. اور کہتے ہیں علم وہ جس کو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس حال میں کہ وہ غیر کو شامل نہ ہو کسی ایک وضع کے ساتھ، یعنی کسی ایک وضع کے ساتھ وہ کسی غیر کو شامل نہ ہو. تو اس انداز میں جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا. مثال کے طور پر زید، 2 شخص میرے سامنے کھڑے ہوں، دونوں کا نام زید ہو، تو اب وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب نکرہ ہے کیونکہ 2 نام ہو گئے، نہیں، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوضع واحد، ایک وضع کے ساتھ. اب وہاں پر ایک وضع کے ساتھ یعنی دونوں کا اکٹھا نام نہیں رکھا گیا. یہ ایک جو پورا جسم ہے میرے سامنے تو اس کا نام زید رکھا گیا ہے، تو اس پورے جسم کے لیے سر سے پاؤں تک جو اس کا جسم ہے اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے ایک نام رکھا گیا زید. اب دوسری جو وضع ہے اس کے لیے الگ طور پر نام رکھا گیا زید. ٹھیک ہے، تو وہ الگ الگ حیثیت سے 2 نام ہیں، اگرچہ میرے سامنے 2 شخص کھڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں نام الگ الگ حیثیت سے رکھے گئے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ لا يتناول غیرہ بوضع واحد. تو یہ جو وضع واحد کے ساتھ شامل ہوگا تو وہ علم نہیں ہوگا، لیکن اگر وضع واحد کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ الگ بات ہے. اب یہاں پر اس کا آپ حاشیہ ملاحظہ کریں تھوڑا سا، حاشیہ نمبر 4. تو پھر اس کی میں نے وضاحت پہلے عرض کر دی کہ بقیہ کی ڈیٹیل بیان کیوں نہیں کی، اس کی کر دی. اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں. یا تو کوئی آپ نام دیکھیں کہ یا تو کنیت ہوگی یا لقب ہوگا یا علم محض ہوگا. ٹھیک ہے، اب کس انداز میں یہ اس کی وجہ اثر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو علم ہوگا نا، یا تو وہ یعنی وہ خالی نہیں ہوگا، یا اس بات سے کہ اس کے شروع میں اب، ابن یا بنت، یہ ان میں سے کوئی ہوگا، یعنی اس کے شروع میں کیا چیز لائی گئی ہوگی؟ اب، ابن یا بنت، یا یہ نہیں لائی گئی ہوگی. اگر تو ان میں سے کوئی چیز لائی گئی ہے، یعنی ابو بلال، ٹھیک ہے، اسی طرح فلاں یا ابن فلاں یا بنت فلاں،
ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے کوئی ہے کسی نام کے شروع میں تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ کنیت ہو جائے گی. اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے پھر دو صورتیں بن جائیں گی, یا تو اس کے ذریعے یعنی جو اس کا نام ہے یعنی جس کے شروع میں یہ نہیں ہے, یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے, اب اور ابن بنت وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے, پھر دو صورتیں ہیں, یا تو اس کے ذریعے مدح اور ضم وغیرہ کا قصد کیا جائے گا یا نہیں. اگر قصد کیا جائے گا فالاول لقب, اگر کیا جائے گا تو لقب, اور اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ محض یعنی علم محض شمار ہوگا. پھر بوضع واحد کا جو حاشیہ ہے یہاں پر انہوں نے کچھ معلوماتی چیزیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اس کی پھر اس کے اندر بھی تعمیم ہے, یا تو وہ منقول ہوگا, ٹھیک ہے, یا جس طرح فضل یعنی یہ نام منقولی ہے, یا پھر مرتجل ہوگا جیسے عمران, یا پھر کہتے ہیں مفرد ہوگا جیسے زید, یا پھر مرکب ہوگا عبداللہ, یعنی نام کی اس طرح مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ وہ لقب ہوگا جیسے صدیق, اللہ اکبر. یا پھر کہتے ہیں کنیت ہوگی جیسے ابی بکر یا ابو بکر, ٹھیک ہے. یہاں پر ابی بکر اس وجہ سے ہے کہ یہ نحو آگے اضافت ہو رہی ہے مثال کی طرف, یعنی ابو بکر یہ جو مثال ہے تو یہ ابو بکر حالت رفع میں تھا, تو نحو آگے اضافت ہوئی نحو ہوگی, تو اس نے آگے پھر اس کو حالت جری میں کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا, یا پھر وہ نام جو ہے وہ اس حساب سے ہوگا کہ وہ وقت اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے, یعنی وقت کا بھی اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہوگا. جس طرح بک رہتا ہوں, وہ اسیلہ آپ نے عبارت پڑھی ہوگی, قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے, تو بک رہتا ہوں, ٹھیک ہے. غدوت, تو یہ اس کے اندر وقت کی کیفیت ہوتی ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ کسی ذات کے معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا, جیسے کہتے ہیں کہ زید. یا پھر کہتے ہیں معنی حدث کے لیے, جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یہ تسبیح کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ وضع واحد کے تحت کہ علم کی کس انداز میں صورتیں ہوتی ہیں. اچھا, آگے آئیے کہ معرفہ کی تو قسمیں تو ہم نے پڑھ لی کہ 7 ہوتی ہیں, یا اگر اکٹھا کیا جائے دو کو تو 6 ہو جاتی ہیں. تو کیا ان کے اندر بھی کوئی درجہ بندی ہے, اول سیکنڈ تھرڈ اس طرح کی پوزیشنیں بھی ہیں, یا سب برابر ہیں؟ تو یہاں سے آگے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُزْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ, یعنی یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے فرسٹ جو معرفہ ہے یعنی سب سے طاقتور قوی, تو وہ کون سا ہے. تو اب یہ جو پوزیشنیں ہیں یہ کس حساب سے ہیں؟ تو یہ سمپل سی چیز ہے کہ جس کے اندر جتنی کشادگی ہوگی, یعنی جس کے اندر ابہام ہوگا تو وہ اتنا نیچے چلتا جائے گا, اور جو تنہا پاورفل ہوگا, بہادر ہوگا, اور اس کے ہوتے ہوئے کسی ابہام اور التباس کی کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, تو وہ اتنا فرسٹ پوزیشن پر ہوگا. تو اب کہتے ہیں وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُزْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ نَحْوُ أَنَا وَنَحْنُ. کہتے ہیں اعرف المعارف یعنی سب سے زیادہ, یعنی معارفوں میں سے سب سے جو زیادہ معرفہ ہے وہ ضمیر متکلم ہے. جس طرح انا نحنو, اب جس طرح متکلم ہو تو اب انا نحنو اس انداز میں اگر گفتگو کرنے والا یا متکلم جو ہوتا ہے اس کے اندر ابہام نہیں رہتا کہ بولنے والا کون ہے, یا اس کے اندر جناب کسی کو اور شبہ لگے یار کہ میں ہوں نا. جو بولنے والا ہے متکلم ہے تو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا. اب ضمیر متکلم کے بعد ہے ضمیر مخاطب, ٹھیک ہے. ثم المخاطب, مخاطب پڑھیں گے تو یہ پھر متکلم ہی بن جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی خطاب کرنے والا اور جس سے خطاب کیا گیا ان کے اندر فرق ہے. مخاطب ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے جو پہلی بات ہوگی المتکلم والی. اگر مخاطب ہے اور یقیناً مخاطب ہے جو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں, تو پھر تو وہاں پر زبر پڑھنا ضروری ہوگا, اس میں مفعول کا صیغہ. تو ثم المخاطب نحو انت, پھر دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کس کا ہے؟ مخاطب کا. اب اس کی وجہ دوسرے نمبر پر آنے کی ایک تو یہ ہے کہ جس طرح 2-3 بندے سامنے مخاطب ہوں میں سے, تو اب میں کسی کو پکاروں تو اب اس کے اندر تھوڑا سا ابہام ضرور ہے کہ سامنے والے 2 بندے بیٹھے ہیں یا 4 بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ایک کو پکاروں تو ساتھ والے کو لگے کہ شاید مجھے بھی پکارا ہے, ٹھیک ہے. یعنی تھوڑی سی اس کے اندر تو ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا. ثم الغائب, پھر تیسرے نمبر پر ہے غائب, کیونکہ اس کے اندر زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ غائب کون سا ہو سکتا ہے. اب ضمیر جو پہلی قسم تھی المزمرات, تو ان کے اندر 3 سٹیپ ہو گئے, متکلم, خطاب اور غائب. اب پھر آگے آتی ہے بات علم کی. اچھا, علم
اس کے بعد آتی ہے ثم المبہمات، پھر مبہمات. مبہمات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسماء اشارات اور اسماء موصولات دونوں چیزیں شامل تھیں. پھر آتی ہے بات المعرف باللام، یعنی جس طرح سبق کے اندر متن کے اندر چیزیں گزری نا ایک ترتیب کے ساتھ، یہاں پر بھی اسی طرح آ رہی ہیں. پھر کس کی باری ہے؟ کہتے ہیں ثم المعرف بالندا، پھر ندا کے ذریعے یعنی حرف ندا کے ذریعے کسی کو معرفہ کیا گیا ہو تو اس کا سٹیپ آتا ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں والمضاف فی قوت المضاف الیہ. اب یہاں پر معرب ندا انہوں نے پہلے بیان کر دیا اور سبق کے اندر یہ آخر میں تھا، اور درمیانی والی بات یہاں پر آخر میں لیا. کہتے ہیں والمضاف فی قوت المضاف الیہ، کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف آپ نے اضافت کی ہے تو جو اس کی پاور ہوگی، جو اس کی طاقت ہوگی وہ اس کی شمار ہوگی. لیکن اس کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے. جس طرح پھر میں نے مثالیں دے کر آپ کو عرض کیا تھا، غلامی، غلام زید، غلام حاذا، غلام الذی ضربک، غلام الرجل. ٹھیک ہے، تو جس طرح کا مضاف لے ہوگا تو جو مضاف ہے تو وہ اسی قوت میں بن جائے گا. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ والمضاف فی قوت المضاف الیہ. تو یہ جو میں نے مثالیں عرض کی تھی اور یہ جو اوپر والی وہ عارف المعارف والی یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر غور کریں گے تو مزید آپ کو واضح ہو جائے گا. اچھا، پھر آگے کہتے ہیں دوسری قسم، یعنی اسم کی دو قسمیں تھیں یا اسم دو قسموں پر تھا، تو معرفہ اور نکرہ. تو معرفہ کی یہاں تک ساری ڈیٹیل مکمل ہو چکی. اب آگے کہتے ہیں وَالنَّكِرَةُ مَا بُدِئَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ. کہتے ہیں اور نکرہ وہ جس کو وضع کیا گیا ہو غیر معین شے کے لیے، یعنی غیر معین شے کے لیے کسی کو وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل اور فرس، راجم لام، رجل اور فرسن. اب جن کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معین نہیں ہے، وہ کوئی بھی رجل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. اسی طرح گھوڑا ہے تو گھوڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر معرفہ والی صورتیں جاری کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ نکرہ کی تعریف ہے تو اسی حساب سے انہوں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو تھا ہمارا سبق. اب یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ ضمیر متکلم، پھر ضمیر خطاب، اسی طرح یہ ساری انہوں نے ایک ڈیٹیل بیان کی ہے. لیکن امام سیبویہ، شاید ان کے والے سے ایک میں نے واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ان کی بخشش کا سبب کیا بنا. تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پھر خواب میں جو بات چیت ہوئی تو ان کا جو جواب تھا، بخشش کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش کی کیا وجہ بنی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی. وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ میں نے معرفہ میں سے، یعنی یہ جو معرفہ کی ایک ترتیب ہے کہ سب سے اعلیٰ معرفہ کون سا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ سب سے جو عارف المعارف ہے نا، یہ سب سے جو زیادہ معرفہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات، یعنی اللہ کا جو اسم جلالت ہے، اللہ اسم جلال شریف. تو یہ جو ذات ہے، یہ جو نام ہے، یہ سب سے جناب معرفہ ہے. تو اس وجہ سے یہ میں نے چونکہ ایک کہا تھا، ایک قول اختیار کیا تھا کہ یہ جو معرفہ کی تقسیم کری ہے یا ترتیب ہے تو ان میں سب سے جو ٹاپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس یہ جو میری ترتیب تھی اور یہ جو میں نے ایک ادباً اور ایک احتراماً اوپر رکھا سب سے اللہ کی ذات کے نام کو، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے میرا بخشش والا معاملہ کر دیا. تو ہم بھی یہی عقیدہ اختیار کرتے ہیں. ویسے تو نحویوں کے حساب سے تو یہ والی عبارت ہے جو ہم نے پڑھ لی سبق کے اندر، لیکن یہ کوئی عقیدے والی بات نہیں ہے کہ یہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو کوئی حرام شرک ہو جائے گا. نانا، ویسے ایک عقیدت کی بات ہے، اللہ سے محبت. تو ہم بھی چلو سوچ بنا لیتے ہیں اپنی کہ سب سے جو معرفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. پھر مزید ہم اضافہ کر لیتے ہیں کہ اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے تو اس کے بعد وہ نام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ساری ترتیب جو آگے والی ہم اپنے طور پر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ اپنی اپنی سوچ ہے. تو یہ ذہن میں بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو سلامت رکھے. کافی عرصے کے بعد وقت ملا اور یہ سبق شروع کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور مزید یہ جلد از جلد ہماری کتاب مکمل ہو.